یہاں پر ایک روایت میں بتاتا ہوں آپ کو. بعض اوقات ہم دوسروں کی کتابوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں, مقدس کتابوں کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ ان میں یہ عبارتیں آئی ہوئی ہیں, لیکن صرف اور صرف ذہن کی تقریب کے لیے اور اس پر جو اندھا یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کوٹ کرتے ہیں. باقی ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ قرآن کے علاوہ بھی ہم کسی کتاب کی طرف نظر کریں, ضرورت ہی نہیں. قرآن پورا دستور, مکمل دستور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں اتار دی اور فرمایا کہ کوئی خشکی اور تری ایسی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو, سب کچھ آ گیا ہے. میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور آپ پڑھے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بھی اس مجلس میں تھے. اب حضرت عمر جو پڑھ رہے تھے وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تورات پڑھ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں دکھائی دے رہی تھی صاف. تو حضرت عمر اور پڑھے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا. ہے عمر, دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, تورات پڑھ رہا ہوں, اللہ کی کتاب ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر, جس پر یہ کتاب اتری ہے تورات, اگر آج وہ بھی ہوتے تو سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھتے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام, جن پر یہ تورات اتری ہے نا کتاب. تم اللہ کی کتاب کہہ کر پڑھ رہے ہو, اگر وہ رسول بھی آج ہوتے موسیٰ علیہ السلام تو سوائے ان کو میری شریعت کی پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ساری چیزیں قرآن کے آنے کے بعد منسوخ کر دی گئیں. اب ان کے احکامات نہیں چلیں گے, بلکہ جو احکام چلیں گے وہ قرآن عظیم کے احکام ہوں گے. ہر زمانے میں احکام بدلتے رہتے تھے, لیکن اب قرآن ہی کے احکام چلیں گے. اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر اور کتاب پر. پہلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, لیکن اس کا میٹر کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. ضائع ہو گیا یا خرد برد کا شکار ہو گیا, اس طور پر کہ اس کے ماننے ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس میں اپنی طرف سے گھٹایا ہے, بڑھایا ہے. تو اوریجنل شکل میں آج نہ تورات مل پاتی ہے, نہ زبور, نہ انجیل. میرے پاس خود یہ ساری کتابیں موجود ہیں. بائبل کو اگر میں ملا کر کے دیکھوں تو کئی نسخے اس کے مارکیٹ میں ملتے ہیں, ہر ایک میں الگ الگ عبارتیں موجود ہیں. تورات کی بھی اسی طرح ہے, زبور کی بھی اسی طرح ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں انگلش میں, آپ دیکھیں گے. یونان سے چھپنے والے نسخے الگ ہیں, امریکہ سے چھپنے والوں میں الگ ہے, فرق ہے. عبارات کو انہوں نے بدلا ہوا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا اختلاف ہے تو آخر اللہ کی کتاب کون سی ہے. لیکن الحمدللہ قرآن عظیم اس طرح کے خرد برد سے آج تک پاک ہے. جیسا نازل ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, ویسا ہی آج تک محفوظ ہے. امریکہ میں بھی کوئی قرآن اٹھاؤ تو الحمدللہ سے ہی شروع ہوتا ہوگا. ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر قرآن اٹھاؤ تو والناس پہ ہی ختم ہوتا ہوگا. آپ افریقہ, UK, کسی بھی جگہ کی زمین پر جا کر وہاں کا قرآن بھی اٹھاؤ تو سورتوں کی ترتیب آپ کو ایسی ہی ملے گی جیسے سورہ فاتحہ سے والناس تک ہے. وہی آیتیں ہیں, وہی الفاظ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں تحریر الگ الگ انداز کی ہو جائے, خط جو ہوتی ہے خط نستعلیق, خط جمیل, الگ الگ خط رقع, لیکن مضمون قرآن عظیم کا پوری دنیا بھر میں کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے اور صبح قیامت تک ایک رہے گا. ہاں اب قرآن عظیم کے غیر مبدل ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اتنا بڑا چیلنج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. تو جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمے لیا ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟